बहुत बड़े घर में हुई थी। मेरे ससुर इस शहर के बहुत बड़े रईस थे। मेरी बारात एक बहुत बड़े बंगले में आई थी। मैं फूलों से सजा अपना इतना बड़ा कमरा देखकर हैरान हो रही थी कि अचानक मुझे खबर मिली कि मेरी बड़ी नंद का एक्सीडेंट हो गया है और मेरा शौहर अपनी बहन के पास अस्पताल चला गया है। ये खबर मुझे मेरी सास ने आकर बताई थी और ये भी बताया था कि जब तक मेरी बेटी अस्पताल से घर नहीं आएगी, मेरा बेटा वहीं उसके पास अस्पताल में रहेगा। ये खबर सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मुझे परेशान देखकर मेरी सास बोली, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाया करो। मैंने जल्दी से उनकी बात मान ली और उनके साथ उनके कमरे में चली गई। मेरी सास और ससुर एक ही कमरे में सोते थे। मैं अपनी सास के साथ बेड पर सोती, जबकि मेरे ससुर सामने सोफे पर सोते थे। मगर मैं जब सुबह उठती तो थकी थकी सी होती। चौथे दिन शोहर से मिलने अस्पताल गई तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने मेरे चेकअप के बाद ऐसी बात बताई कि जिसे सुनते ही सबके दिमाग चकरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर ने चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरे शौहर से कहा कि जल्दी से अपनी बीवी को तलाक दे दो, क्योंकि ये तो रात को रोजाना बेड पर। मेरा नाम महरीन है। मेरी उम्र उस वक्त 21 साल थी जब मुझ पर मोहब्बत की देवी मेहरबान हो गई और मैं एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी गलती एक साथ कर बैठी। मेरी जिंदगी में सब चीजें इतनी अजीब हो गई थी। यहाँ पर अजीब से मेरा मतलब वाकई अजीब है। मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, दुखी नहीं कहूँगी, वो सब कुछ बहुत अजीब था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी किसी के साथ हुआ होगा। शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक कमजोर और बेवकूफ शख्स की बीवी होना कितना बड़ा अजाब है। मेरा शौहर एक ऐसा आदमी था जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा खेल भी खेला जाएगा। मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। एक दिन पार्लर से वापसी घर आते हुए एक लड़के से लिफ्ट ले ली। उस लड़के का नाम शकील था। बस यहीं से हमारी मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई। शकील का कहना था कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, शादी करेगा तो मुझसे करेगा, वरना सारी जिंदगी गंवारा ही रहेगा। शकील इस शहर के बहुत बड़े रईस का बेटा था और मैं एक मजदूर की बेटी थी। उसका कहना था उसकी जिंदगी के सारे फैसले अब तक उसकी माँ ने किए हैं और वो उसकी शादी भी अपनी मर्जी से ही करवाएगी। इस सिलसिले में वो आज तक जाने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुकी थी और वो चाहती हैं कि मैं उनकी मर्जी से शादी करूं। लेकिन जब मैं उनसे कहूंगा कि मैंने अपने लिए खुद लड़की पसंद कर ली है, तो ये खबर उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा रिश्ता किसी बड़े खानदान में करना चाहती हैं। मगर जब मैं जिद करूंगा तो वो जरूर मेरी बात मान जाएंगी। शकील ने बताया कि जब मेरी माँ तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी तो बहुत सारे सवाल पूछेंगी, लेकिन तुम हैरान नहीं होना। जैसा कि मुझे शकील ने बताया था, मेरी सास का रवैया शादी से पहले ही बहुत अजीब था। उसका कहना था कि वो मुझसे सवाल पूछेंगी। मुझे लगता था कि वो मेरे माजी, मेरी तालीम और मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगी, लेकिन मेरी सास ने बहुत अजीब हरकत की। यूं तो लड़की को देखने सिर्फ लड़की की माँ या फिर कोई करीबी रिश्तेदार आता है या बहनें आती हैं, लेकिन मुझे देखने के लिए 20 से ज्यादा लोग आए थे। मेरी सास की 4 बहनें थी और फिर उनकी सारी फैमिली और साथ में मेरी सास की सहेलियां भी थी। मैं ये देखकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था कि बेटी तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो क्या हुआ, उठाकर तो नहीं ले जा रहे। देखने दिखाने की रस्म तो वैसे भी बहुत पुरानी है। ये सब तो इस मुआशरे का हिस्सा है। फिर भी तुम ये देखो कि खानदान कितना अमीर है, उनका बेटा देखो कितना खूबसूरत है। मेरे माँ बाप मुझे बस यही बातें सुना रहे थे। दरअसल वो खुद इस बात से बहुत खुश थे कि मैंने किसी अमीर आदमी को पसंद किया था। वो लोग हमसे औकात में बहुत बड़े थे। शकील ने बताया था कि उसकी माँ हमारी शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मानी है, इसलिए वो तुम्हें जो भी कहे तुम उनकी हर बात मान लेना। कभी मुझे कहा जाता है कि चलकर दिखाओ, तो कभी कहा जाता है कि तुम क्या क्या बना लेती हो। एक औरत ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये खाना तुमने नहीं बनाया। मैं दुनिया की पहली दुल्हन थी जो अपनी शादी पर इस कदर गुस्से में थी कि जिसकी हद नहीं, और ये मेरी पसंद की शादी थी, यानी मेरे साथ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था।
अभी शादी हुई नहीं थी कि मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मैं उन सब के लिए एक खिलौना हूँ। मेरी सास तो ऐसे मेरी शादी करवा रही थी जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ और मेरी मर्जी कहीं और कहीं नहीं चलेगी। अभी शादी हुई नहीं थी, मेरी सास मेरे सर को आ गई। ये कहना मुनासिब होगा कि मेरे गले तक पहुंच गई थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरा शकील के साथ रिश्ता तय हो गया और चंद ही दिनों में मेरी और शकील की शादी हो गई। शकील एक बहुत बड़े बंगले में रहता था। मैं इतना बड़ा घर और अपना कमरा देखकर हैरान हो रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने बड़े घर में शादी होगी। मैं खुश भी बहुत थी और अपनी सास की हरकतों से परेशान भी थी जो उसने मेरे साथ शादी से पहले की थी। फिर मैं सोचने लगी कि अब सारी चीजों से जान छूट जाएगी क्योंकि आज मेरी सुहाग रात है और मेरी सास मेरे कमरे में तो नहीं आएगी। लेकिन ना जाने मेरी जुबान काली थी या मेरी किस्मत खराब थी, मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। मुझे लगा कोई ताकीद करने आई होंगी या कोई लेक्चर देने आई होंगी, लेकिन उसके बाद उन्हें यहाँ से जाना ही है और फिर मैं होंगी और मेरा शोहर होगा। हम अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। मेरा शोहर मुझे कोई अच्छी बात कहेगा, मेरा मूड ठीक हो जाएगा, वरना भला कौन दुल्हन अपनी शादी पर इस कदर गुस्से में होती है। मेरे दिमाग में तो यही बातें चल रही थी, मगर मेरी सास कुछ परेशान से लग रही थी। मैं चुप बैठी थी। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मेरी बड़ी बेटी का घर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है। चोट ज्यादा लगने पर वो कुछ दिन अस्पताल में रहेगी और जब तक वो अस्पताल में रहेगी मेरा बेटा शकील भी उसके पास रहेगा। उनकी बड़ी बेटी अब मेरी नंद थी। उसके एक्सीडेंट का सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। सास ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, बहू तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस जब तक शकील घर नहीं आ जाता तुम्हें मेरे कमरे में आकर सोना होगा। मैं एकदम से और परेशान हो गई। मैं क्यों जाऊं अपनी सास के कमरे में सोने के लिए। फिर अचानक से मुझे शकील की बात याद आ गई कि उसने कहा था मेरी माँ की किसी बात पर इनकार ना करना। दिल तो मेरा कह रहा था कि कह दूं, मैंने कहीं नहीं जाना, इसी कमरे में रहूंगी मैं। लेकिन मेरी सास तो मेरे सर पर खड़ी थी, वो मुझे लेने के लिए आई थी। उसने कहा जल्दी चलो यहाँ से। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, प्लीज एक बार मेरी शकील से बात तो करवा दे। मेरी सास ने मुझे डांट कर कहा कि वो अभी अस्पताल में है, तुमसे बात नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हुई थी, यानी अब मैं अपने शोहर से बात भी नहीं कर सकती थी। मेरी सास ने जब देखा कि मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही तो उसने बकायदा मेरे बाजू को पकड़ा और कहा, उठो चलो, देर नहीं करो, तुम्हारा इस घर में आज पहला दिन है, अकेली रहोगी तो डर जाओगी, चलो मेरे साथ। मेरी सास तो मुझे अपने साथ ऐसे उठाकर ले गई जैसे मेरी शादी उनके बेटे से नहीं हुई हो और मैं बिला वजह ही इस कमरे में बैठी थी। जैसे किसी बच्चे को दुल्हन के कमरे से निकाला जाता है कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। वो मुझे अपने घर में ले आई, मुझे लाकर बेड पर बिठा दिया और कहा इस कमरे से बाहर नहीं जाना, मैं थोड़ी देर में मेहमानों को निपटा कर आ रही हूँ। मेरे कदमों तले से जमीन तब निकली जब उन्होंने बकायदा मुझे उस कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लॉक लगा दिया। उनको क्या डर था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊंगी। अगर मैंने कहीं भाग जाना होता तो मैं इस घर में क्यों आती। पर मेरी तो अपनी अक्ल पर भी मातम करने का दिल कर रहा था कि मैं अपना फोन अपने कमरे में भूल आई थी। कम से कम उनके बेटे को फोन तो करती, उसे बताती कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। शादी की रात में बहुत थकी हुई थी, इसीलिए जल्दी सो गई। मुझे याद भी नहीं कि मेरी सास कब कमरे में वापस आई और कब वो सोई। पर सुबह जागी तो मेरे साथ एक अजीब हरकत हुई। मेरे सर में शदीद दर्द था और आज मेरा वलीमा भी था। मेरी सास ने मुझे बताया कि आज रस्म वलीमा नहीं होगी क्योंकि हम वलीमा तब करेंगे जब तुम माँ बनोगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी वैसे करें, मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी मुझे क्या मसला हो सकता था। दिन भर शकील से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैंने अपनी सास से कहा कि दोपहर का खाना मैं शकील के साथ अस्पताल में खाऊंगी, इस बहाने मैं अपनी नंद की तबीयत भी पूछ लूंगी। अचानक मेरी सास तो हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी कि बहू, जब तुम्हें कह दिया कि शकील कुछ दिन बाद घर आ जाएगा तो तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र लगी हुई है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा
کہ ایسی کون سی آفت آ گئی کہ ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے. آپ خود سوچیں آپ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں. میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہی. تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے. مجھے تو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگلی رات میں ان کے کمرے میں سونے لگی تو میرے سسر بھی آ گئے. یہ دیکھ کر میرا دماغ ہی گھوم گیا. میں کیسے اپنے سسر کے ساتھ ایک کمرے میں سو سکتی تھی. خیر کچھ دن کی تو بات تھی. یہ سوچ کر میں چپ ہو گئی. میری ساس اور میں بیڈ پر سو گئے جبکہ میرا سسر سامنے صوفے پر سو گیا. میں جب بھی سو کر اٹھتی تو میرے سر میں شدید درد ہوتا. یہ اسی دن دوپہر کی بات ہے. میری ساس شاید بھول گئی تھی کہ ان کے کمرے میں بھی موجود ہوں. میں باتھ روم میں تھی. وہ اپنے کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بس سمجھو پیر کی جوتی کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا ہے. مجھے تو پسند نہیں آئی پر کیا کرے یہ شکیل کا آخری فیصلہ تھا. آج کل کے بچوں کا ہی یہ حال ہے. ساری زندگی ان کی خدمت کرو, ان کی ہر ایک فرمائش پوری کرو, لیکن یہ ہماری کوئی بات مانتے ہی نہیں. میں نے اچانک سے دروازہ کھولا تو میری ساس خاموش ہو گئی. کہنے لگی جب تم کمرے میں ہی ہو تو اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلا سکتی تھی. میں نے کہا آپ کیسے بھول گئی کہ میں بھی یہاں آپ کا کمرہ استعمال کر رہی ہوں. وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے کیا سنا. میں نے کہا میں نے آپ کی بات نہیں سنی. میں نے کچھ نہیں سنا. جب رات ہوئی تو میرے سر میں پھر سے شدید درد اٹھا. میں نے اپنی ساس کو نیند سے جگا دیا کیونکہ یہ درد بہت شدید تھا. میں نے اپنی ساس سے کہا کہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے, پلیز شکیل کو بلائیے, وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. میری ساس نے مجھے جلدی سے سر درد کی ٹیبلٹ دی اور کہا کہ اسے کھا کر سو جاؤ, سر کا درد ختم ہو جائے گا. مجھے اپنی ساس پر بہت غصہ آ رہا تھا. وہ مجھے میرے شوہر سے آخر کب تک دور رکھ سکتی تھی. میں نے اپنا فون آج بھی اپنے کمرے سے نہیں اٹھایا تھا کیونکہ میری ساس نے مجھے کمرے کے اندر جانا تو دور کی بات کمرے کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیا. جب میں نے کہا کہ میری وہاں کچھ چیزیں پڑی ہیں تو نوکرانی کے ہاتھ چیزیں منگوا دی, لیکن وہاں جانے نہیں دیا, یہاں تک کہ خالی کمرے میں بھی نہیں. میری ساس نے کہا چپ کر کے سو جاؤ. میرے سسر یہ سب دیکھ رہے تھے مگر حیرت یہ تھی کہ وہ میری کسی بات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے. مطلب وہ بھی میری ساس کے غلام تھے. مجھے انہیں دیکھ کر بہت ہنسی آتی تھی کہ وہ بہت بڑے رئیس تھے, بہت سی فیکٹریوں کے مالک تھے اور گھر میں اپنی بیوی کی کس قدر غلامی کرتے تھے. خیر اس رات بھی میں اور میری ساس بیڈ پر سو گئے. میرے سسر صوفے پر سو گئے. اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری ساس اس حد تک چلاک عورت ہوگی. آخر انہوں نے میرے سسر پر ایسا کون سا جادو کیا تھا کہ میرے سسر میری ساس کے پیر دبا رہے تھے اور میری ساس مزے سے لیٹی ہوئی تھی. یہ سب دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی. میں چپ کر کے یہ سارا منظر دیکھتی رہی. وہ دونوں کچھ باتیں بھی کر رہے تھے مگر آہستہ بات کرنے کی وجہ سے مجھے ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی. میری ساس آدھی رات کو جگا کر مجھے دودھ کا گلاس بھی پلایا کرتی تھی. کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے جگایا اور کہا بہو یہ دودھ کا گلاس پی لو, اس سے تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. میں نے دودھ کا گلاس ختم کر لیا اور لیٹ گئی. 3 دن ایسے ہی گزر گئے. چوتھے دن میری آنکھ جلدی کھل گئی. میں جلدی سے نہا کر تیار ہونے لگی کیونکہ رات کو میری ساس نے کہا تھا کہ بہو کل میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گی, اپنی بیٹی کا حال بھی پوچھ لوں گی اور تمہاری شکیل سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اس لیے آج میں بہت خوش تھی. میں جلدی جلدی تیار ہو گئی اس انتظار میں کہ کب میں شکیل سے ملوں گی. میں اپنے ساس سسر کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی. شکیل کو دیکھا تو میرے جسم میں تو جیسے جان آ گئی تھی. مجھے ان سے بہت سے شکوے کرنے تھے. میں ان سے بہت ناراض تھی. انہوں نے ان 4 دنوں میں ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی. کیا یہی ان کی محبت تھی؟ مگر جب میں نے اپنی نند کو دیکھا تو میں چپ ہو گئی اور سوچا کہ شاید ان کو اپنی بہن سے بہت محبت ہے, اس لیے وہ ان کے پاس ہسپتال میں رہ رہے ہیں اور باقی میں ان کی خبر گھر جا کر لوں گی. میں شکیل کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اچانک مجھے چکر آنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. میرے ساس سسر اور میرا شوہر میرے سر پر کھڑے تھے. وہ تینوں مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. میں نے شکیل سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا
اور آپ سب لوگ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر اچانک سے وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میں بری طرح چونک گئی۔ شکیل میری طرف دیکھ کر چلائے اور مجھے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا ہے؟ تم ماں بننے والی ہو؟ اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا مجھے؟ میری ساس نے رونا شروع کر دیا، کسی حد تک اپنے آپ کو پیٹنا بھی شروع کر دیا۔ کہنے لگی، ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس کو اچانک سے یہ کیا ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا اور میں کیسے ایک بچے کی ماں بن سکتی تھی؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ شکیل نے مجھے رپورٹس دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو، ان میں صاف صاف لکھا ہے تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی سن ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر اچانک میرے سسر اپنے بیٹے سے کہنے لگے، شکیل بیٹا، اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دے دو۔ میں نے خود دیکھا ہے، مہرین ساری ساری رات فون پر نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ ہم نے اسے اپنے کمرے میں جگہ دی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور جب اسے کہا کہ مہرین بیٹا یہ بات غلط ہے، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، رات کو چھپ کر اس طرح کسی سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو تمہاری بیوی نے ہم دونوں کی بے عزتی کر دی، مگر ہم پھر بھی تمہاری وجہ سے چپ رہے کہ مہرین تمہاری پسند ہے اور ہماری وجہ سے تمہارا گھر برباد نہ ہو۔ مگر اب بیٹا یہ سب میری برداشت سے باہر ہے، تم اسے رکھنا چاہو تو ٹھیک، ورنہ ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے۔ شکیل نے مجھے دیکھا کہ جیسے مجھے کھا جائے گا۔ امی ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں۔ شکیل نے وہ رپورٹ اٹھائی اور میری طرف پھینکتے ہوئے کہا، کیا یہ رپورٹ بھی جھوٹی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے اس رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ میں نے تو اسے کسی سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ میں یہاں پر زیادہ دن نہیں رہوں گی، دولت ہاتھ میں آ جائے تو یہاں سے نکل جاؤں گی۔ پھر میری ساس نے کہا کہ مجھے پتا تھا یہ ہماری کوئی بات نہیں مانے گی، اس لیے میں نے کچھ ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ ثبوت کا نام سن کر میں حیران ہو گئی کہ ثبوت کہاں سے آ گئے جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ساس نے اپنے بیٹے کو کچھ تصویریں دکھائیں جس میں میں ان کے کمرے میں سو رہی تھی اور میرے ساتھ کوئی شخص بہت ہی قریب بیٹھا تھا جس کو میں جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے اس گھر میں یا شادی میں کہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ اس کا مطلب میری ساس مجھے بے ہوش کر دیا کرتی تھی، وہ مجھے میرے شوہر کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی، مجھے اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ شکیل بھی مجھے جھوٹا سمجھ کر اپنے ماں باپ کو سچا سمجھ رہے تھے، لیکن پہلے دن سے ہی اس کی ماں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شکیل ہر قدم پر میرا ساتھ دے گا، لیکن حیران تو میں تب ہوئی جب شکیل نے ان کو چپ کروایا اور کہا، فکر نہیں کریں، کچھ برباد نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں تو میں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں، جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میری زندگی برباد ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے شکیل سے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو میرا فون بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر شکیل نے کہا، تمہارے پاس تمہارا فون نہیں تھا کیا؟ تمہارے پاس تو تمہارا فون تھا، کیونکہ میں نے تمہیں میسج کیے تھے اور تم نے جواب بھی دیا تھا۔ میں مزید حیران ہوئی، اس کا مطلب میرے خلاف پورا پلان بنایا گیا تھا جس میں میرے ساس سسر دونوں شامل تھے۔ کوئی ایسا تھا جو میری جگہ شکیل سے باتیں کرتا رہا تھا۔ شکیل بولے، میں نے تو تمہیں کئی فون بھی کیے، مگر تم ہر بار میسج کے ذریعے جواب دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تمہیں میسج پر بات کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن دراصل تم مجھ سے بے وفائی نبھا رہی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک پل بھی نہیں رکھوں گا۔ میں رونے لگی، چلانے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، تمہاری ماں یہ سب کر رہی ہے۔ شکیل نے غصے سے کہا، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر یہ ثبوت کہاں سے آئے؟ پھر میری ساس سسر نے میرے شوہر کے ساتھ دھیمی آواز میں کوئی بات کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں میں کیا بات ہوئی، لیکن اس بات کو سننے کے بعد شکیل کا وجود کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے کوئی بات نہیں کی اور وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میں زمین پر ایسے بیٹھی جیسے میں مر گئی ہوں۔ یہ کہہ کر شکیل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھی رہی۔ شادی کے 4 دن شوہر کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں گزارا اور میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہو گیا۔ مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا گیا۔
میں آنسو بہاتی ہوئی واپس اپنے گھر آ گئی۔ 2 ہفتے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، میرا سامان بھی واپس آ گیا۔ ایک روز مجھے میری ساس کی کال آئی۔ اس نے کال پر کہا کہ تم مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننا چاہتی تھی، لیکن میں نے تمہارا کام خراب کر دیا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں ایک مزدور کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بناؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی کسی بہت بڑے گھر میں کرنی تھی، اور اب میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ میرا بیٹا اور یہ سب کچھ میرا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے تمہارے حوالے کر کے میں بے فکر ہو جاؤں گی؟ کیا میں سکون سے سو سکتی تھی؟ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے، اور وہ رپورٹ بھی جھوٹی تھی۔ تم کوئی امید سے نہیں ہو۔ اس دن میں نے تمہارے ناشتے میں ایک دوائی ملا دی تھی جس سے تمہیں چکر آئے اور تم بے ہوش ہو گئی تھی، اور وہ رپورٹ پیسے دے کر بنوائی گئی تھی تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ اور دیکھو، آج میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی ہوں۔ میری ساس جب مجھ سے یہ باتیں کر رہی تھی تو میں نے ان کی آواز ریکارڈ کر لی۔ پھر ان کی ریکارڈنگ میں نے شکیل کو بھیج دی اور یہ بھی میسج کر دیا کہ اب ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، پر میں تمہارے سامنے تمہاری ماں کا اصل چہرہ لانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد شکیل مجھ سے معافی مانگنے کے لیے میری طرف ہی بھاگا، لیکن میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ پھر 1 سال بعد میرے ماں باپ نے میری شادی ایک سبزی فروش کے ساتھ کر دی۔ میرا دوسرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری ہر بات مانتا ہے۔ آج میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے خبر ملی تھی شکیل کے والد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے، اور میری ساس فالج ہونے کی وجہ سے چارپائی پر پڑی ہے، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتی، اور چارپائی پر سارا دن روتی رہتی ہیں۔ میرے سابقہ شوہر نے دوسری شادی نہیں کی اور اس کی حالت بھی بہت بری ہے۔ شکیل کا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے اور وہ پاگل ہو کر رہ گیا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ خدا کے لیے اپنی ضد کے پیچھے اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔